بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد کے اسباب محبت دنیا ہے، محبت دنیا کے سوا کچھ نہیں۔ اس دنیا دنیا کے باعث اور اس کے منافع کے باعث یہ تمام برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے کہ دنیا تنگ اور محصور ہے، یعنی مخاصمہ و جدال، لڑائی نزاع کی جگہ بن جاتی ہے، چونکہ یہ ممکن نہیں کہ کسی کو مال اور منصب ملے مگر یہ کہ دوسرے کے ہاتھ سے نکل جائے۔ آخرت میں اس دنیا کے خلاف ہوتا ہے، چونکہ آخرت میں کوئی تنگی اور حدود نہیں، لہذا نزاع اور خصومت و دشمنی، لڑائی اہل ایمان کے درمیان نہیں ہوتا۔ اس کا مثال دنیا میں ایسا ہوتا ہے جیسے حقیقی علم اور معرفت خدا، چونکہ ہر وہ شخص جو حق سبحانہ و تعالی کے معرفت کا طالب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات جمال اور جلال کے بارے میں اسے علم حاصل ہوتا ہے، اس خالق ہستی کے سنے عجائبات سے واقفیت حاصل کرتا ہے، کسی دوسرے کے علم سے کبھی بھی حسد نہیں کرے گا، کیونکہ بہت سارے علماء کے ہونے سے دوسرے کا علم کم نہیں ہوتا۔ ایک چیز پر ہزار ہزار افراد عالم ہو سکتے ہیں، ایک چیز پر ہزار ہزار افراد سائنٹسٹ ہو سکتے ہیں، ایک چیز پر ہزار ہزار افراد ہر قسم کے مختلف شعبہ اور عزت رکھنے والے پوسٹ و مقام و منزلت رکھ سکتے ہیں، اور ہر کوئی اپنی معرفت اور دانائی پر شاد اور فرحناک ہو سکتے ہیں۔ ایک نعمت کا لذت دوسرے نعمت کی لذت کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے جہت سے لذت و بہجت کی زیادتی کے باعث بنتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے خداوند عالم کے قرب کی منزلت اور اس سے محبت کے بارے میں اور اس کے لقاء کا شوق رکھنے کے بارے میں اور دوسرے بہت سے اخروی نعمتوں کے ساتھ لذات اور بہجت افزون تر ہو جاتا ہے۔ اور اب تک جو کچھ کہا معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا؟ کیا سوال ہے کہ کیا علماء آخرت میں بھی حسد ہے؟ معلوم ہوا کہ علماء آخرت کے درمیان کوئی عداوت اور حسد نہیں، بلکہ یہ لوگ اپنی نوع کی کثرت سے مسرور اور خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ حسد جو اہل علم میں ہے دنیا پرست علماء کے درمیان، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقصود علم سے طلب مال و جاہ اور امیر اور بادشاہ کا قرب حاصل کرنا ہے، چونکہ مال ایک جسم ہے، جیسے ہی کسی کے ہاتھ پہنچتا ہے دوسروں کا ہاتھ اس سے خالی ہو جاتا ہے۔ رونے والے پھر رونے لگتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے خالی کیوں ہو گیا، فلانی کے پاس کیوں چلا گیا۔ لوگوں کے دل جیسے ہی ایک عالم کے لیے مملو مائل ہو جائے دوسرے کی تعظیم سے منصرف یا کم ہو جاتا ہے، اور یہ جاہ و مقام کے نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ ان کے خیال سے دنیا پرست علماء کے حساب سے وہ مقام و جاہ کے نقصان کا سبب ان کے لیے بنتا ہے، بس اس سبب سے ان کے درمیان حسد حاصل ہو جاتا ہے۔ چونکہ اگر کوئی شخص روئے زمین پر سبھی چیزوں کو اور ہر اس چیز کو جو وہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اس سے مزید کوئی اور چیز باقی نہیں رہتا، کوئی دوسرا اس کا مالک بن جائے، دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے خلاف ہیں۔ جہان آخرت کی نہایت اور بے اندازہ نعمتیں ہیں، کبھی کم نہ ہونے والی نعمتیں، اگر کوئی وہاں باز کے مالک بن جائیں دوسروں کو منع نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی کسی بھی علوم میں عالم بن جائے دوسروں کے عالم بننے کے لیے مانع یا رکاوٹ راہ نہیں بنتے ہیں۔ جو کچھ ذکر ہوا اس سے روشن ہوا کہ لوگوں کے حسد کا سر راز یہ ہے کہ اگر کہ کسی امر کی منظوری کو قبول نہیں کرتے ہیں، بدبخت کسی امر کی منظوری کو قبول نہیں کرتے، اس لیے سبھی لوگوں کے لیے کفایت نہیں کرتا ہے کہ تمام مطلوبین کے امر کے ساتھ وفا کر سکیں، اسی لیے تو بے وفائیاں ہوتی ہے کہ وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ حتی میاں بیوی میں بے وفائی یہاں سے رونما ہوتا ہے جب وہ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے، دوستوں میں، خلیق میں ایک دوسرے کے ساتھ
یہ ہر روز مرہ مشاہدات میں ان کی ترقی کامیابی کو برداشت نہیں کرتے. بعض ماں باپ اپنے اولاد سے حسد کرنے لگتے ہیں. اپنے جوان بیٹیوں کو دیکھ کے وہ برداشت نہیں کرتے, اپنے جوان بیٹوں کو دیکھ کے برداشت نہیں کرتے. بھائی بہنوں کے اولادوں کے درمیان خدایا یہ کس طرح رذیلہ صفت, شیطانی صفت ہے جو لوگوں میں, کیونکہ لوگوں میں نیک امور اور مسالے کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے. جب تک تقوی الہی ان میں اوج کمال کی حد تک نہ پیدا ہو, وہ لیاقت نہیں رکھتے ہیں اس چیز کو. دفتروں میں کام کرنے والے ملازم لوگ, پیشہ ورانہ فرقے, جو بھی جس منصب ہو, جس مرکز میں, جس سینٹر میں کام کرتے ہیں, سبھی اس بیماری میں ملوث ہیں. بیمار ہیں, مغز و دل و رجحان اور رغبت و ضمیر ان کا سب بیمار ہے. اسی وجہ سے یہ صفت خبیثہ جو کہ دنیا کے گرفتاروں کے صفات ہیں ان میں پائے جاتے ہیں. بدبخت تو دنیا میں گرفتار ہو گیا ہے, بے جان صفتوں میں, رذیلہ صفتوں میں, ایسی صفتیں جو جس میں عقرب, سانپ, بچھو اور انسیکٹس جمے ہوئے ہیں, وہ انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. بس اے جان برادر, اپنے پر مہربان, راحت کا طالب اور جاویدان عیش کی طلب میں کیوں نہیں رہتے ہو؟ ایسے نعمت کی طلب کر جس کے لیے مزاحمت نہیں ہو. اپنے آپ کو حسد خور, حاسد اپنے آپ کو مزاحمت میں ڈالتا ہے. ایسی لذت چاہو جس میں کدورتیں نہیں پائی جائے. وہ دل جس میں کدورتیں نہیں ہیں, وہ دل, وہ قلب اطمینان کی جگہ ہے. اس دل میں اطمینان ہی اطمینان ہے. اطمینان سے زیادہ کچھ بھی لذت نہیں ہے, کوئی ویسی لذت نہیں ہے. زمین اطمینان کے علاوہ کوئی ایسی لذت نہیں ہے. ایسا مال تحصیل کرنا جو چوروں کے تصرف سے محفوظ رہے, ایسا منصب چاہو جو ازل سے مصون ہو. وہ نعمت معرفت خدا کی نعمت ہے. محبت اور انس اس مولا سے جناب اقدس کے حضور دوسروں سے قطع کریں. دوسروں کی محبت اور امیدوں کو دل سے نکالیں اور اس کی مشیت اور ارادے پر تسلیم اور رضا حاصل کریں. بدبختی ہماری ہے کہ ہم اللہ خداوند قدوس و سبحان کے حضور میں ہم نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے قطع روابط ہے. اگر ہمارا ارتباط اللہ سے محکم اور مستقر ہوتا, مضبوط ہوتا, کبھی بھی ہم دنیا کی محبتوں امیدوں سے دل لگا نہیں سکتے. ذرا غور و فکر کرے کہ ابلیس پروردگار کے ارادہ و مشیت کے خلاف تسلیم و رضا کے مقام سے کیوں محروم ہو گیا, اس کی وجہ اور عاقبت کا کیا ہوا. بس اگر معنوی لذت تمہارے لیے نہیں اور مقام قرب تک پہنچنے کے لیے مشتاق نہیں ہو, اصل تو منزلت انسان کا کہ مقام قرب الہی تک پہنچے. وہاں ہے جو یہاں بہجت و شادمانی کی منزل ہے, یہاں پر انسان کو سب کچھ ملنے والا ہے. دنیا کی حسد سے, دنیا کی رغبتوں سے تو ملنے والا نہیں. یہ تو ایک شیطانی جال ہے جو انسان کو اپنے میں گرفتار کر کے انسان کے عاقبت کو بدبخت بناتا ہے. آخر کار میں حسد خور کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قابل جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اتنا اسے برداشت نہیں تھا, چھوٹی چھوٹی بات اس کو برداشت نہیں تھی, آخر یہاں تک پہنچا کہ اس نے قتل کر دیا. تمہارا لذت فقط دنیاوی نعمتوں کے لیے منحصر ہے بس, جو سبھی محض وہم و خیال ہے, باطل ہونے والی, فنا ہونے والی, مٹنے والی, جس کے عاقبت وبال, گرفتاریاں, پریشانیاں, ذلت, رسوائی, ضلالت, پستی. بس یہ جاننا چاہیے کہ تمہارے ذات کا جو معیوب ہے, او بدبخت تو معیوب ہے, عیب سے پر ہے, بہجت کے عالم نور سے محجوب ہو تم. شیطان لعین نے تجھے خود سے نزدیک کیا, تجھے فریب دیا ہے, تجھے خود جیسا انوار عالم اقدس کے مشاہدے سے محروم کیا ہے, اور ان قریب شیاطین کے ساتھ تم معشور ہو جاؤ گی. اے حسد خور, اسفل السافلین, جانور سے بھی پست,
میں ان کے ساتھ غل اور زنجیروں میں ہوں گے. کیا تم اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلا سکتے ہو؟ کیا تم اس بات کو جھٹلا سکتے ہو؟ جب ابلیس نے آدم سے حسد کیا اور اس نے تکبر کی کہ یہ تو خاک سے بنا، میں تو آگ سے بنا ہوں، جس طرح کی اس دنیا میں پسترین لذتوں میں گرفتار ہو گئے تھے، پھر تو پروردگار کی معرفت کے سرور اور بہجت کے ادراک کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ خدا اول شروع سے آخر تک ہے. هو الاول هو الاخر هو الدائم هو القائم. تجھے خدائی کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ تجھے اس سے نہ یہ محبت ہے نہ ان سے. لذا جس طرح دنیا میں اللہ کے ساتھ نہیں تھے، آخرت میں اللہ کو نہیں پاؤ گے. انہی لوگوں کے ساتھ معشور ہو جاؤ گے جو رذائل اخلاق اور صفت حسد سے میں ملوث تھے. معرفت خداوند کے لذت کا ادراک ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے. لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی دنیا کی کسی قسم کی بھی داد و ستد انہیں یاد خدا سے نہیں ہٹا سکتی ہے. لیکن بدبختی یہاں واقعی انسان کی، جب وہ اپنی بیوی اور اولادوں سے، اپنے مالوں سے، جائیدادوں سے جب وہ محبت کرتا ہے، خدا کی یاد کو بھلا دیتا ہے. وہ اپنے اولادوں کے مقابلے میں دوسروں کے اولادوں سے حسد میں آ کر برابری کر کے جنگ و جدال پر آتا ہے. اپنی بیوی کے یاد میں، بیوی کے برابری میں دوسرے عورتوں کو برابر کر کے ان سے حسد کرنے لگتا ہے. اپنے مال کو اسی طرح حساب میں لا کر دوسروں کے مال و جائیداد سے برابری کر کے خباثت، صفات اور رذیلہ اختیار کرتا ہے، اور اس کے اعمال ڈراؤنے اور خطرناک ترین ہوتے چلے جاتے ہیں. مخفی نہیں ہونا چاہیے کہ حسد اشد امراض نفسانی ہے. یہ خبیث مرض نفس انسان کو اللہ کی یاد سے ہٹا دیتی ہے. اللہ کی یاد تو یہ نہیں ہے کہ فقط اللہ کس طرح یاد کیا جا سکتا ہے، عمل کی صورت سے. جب اللہ کی نعمتوں کے سامنے کسی اور نعمت کو دیکھو تو سر نیچے جھکاؤ اور خدا کی کبریائی یاد کرو کہ تیرے کبریائی کی وجہ سے تمام عالم پر نور ہے اور فیض میں، نعمتوں میں ہے. اور سب سے زیادہ دشوار صفت، بدترین رذائل، خبیث ترین رذائل میں سے حسد اپنے صاحب کو دنیا کے عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے، آخرت کے سزا و عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. کیونکہ حسد کرنے والا دنیا میں ایک لحظہ بھی حزن و علم اور غصہ و غم سے خالی نہیں ہوتا. ہمیشہ سے صاحب پوسٹ و مقام بیچارہ اپنے کولیگز کو یہ تنگ کرتا ہے، اس غصے میں ہے، اس علم میں ہے، اس درد میں ہے کہ فلانی آئے گا میرے پوسٹ پہ قبضہ کرے گا، وہ مجھے زہر دے گا، وہ مجھے ایسے کرے گا. ہو سکتا ہے گمان بھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ حسد سے کلک مار بھی دے بیچارے کو. جس میں خبیث ترین صفت ہے وہ اپنا کام کر دیتا ہے. اللہ بچائے مولا بحق محمد علیہ محمد. چونکہ اگر وہ کسی کے پاس نعمتیں دیکھے خوش نہیں ہوتا، بس حاسد بیچارہ پیوستہ، محزون، غمناک. چونکہ خدا کی نعمتیں اپنے بندوں کی نسبت بے نہایت ہے، ہرگز منقطع نہیں ہوتا، اور یہ اصلاً محسود پر ضرر وارد نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اسے اس کے ثواب و حسنات اور زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے حاسد غیبت کرتا ہے، وہ بات جو نہیں کہنی چاہیے اس کے حق میں کہہ دیتا ہے. محسود کے گناہ اپنے دوش میں لیتا ہے، اپنے اعمال صالح کو اس کے دیوان میں لکھ دیتا ہے. اگر حاسد غور سے توجہ کرے، یہ سمجھے گا کہ وہ مقام عنایت میں رب الارباب کی ضدیت پر ہے. کیونکہ ہر کسی کو اگر نعمت یا کمال ہے یا سب واجب الوجود، یہ سب چیزیں، یہ سب نعمتیں، فضل و اکرام واجب الوجود اللہ تعالی سبحانہ و تعالی کے فیض کے تراوش اور قطروں کی بدولت ہے. اس میں اس خالق ہستی کی مقتضائے حکمت شامل ہے.
مصلحت کاملہ داخل ہے اللہ تعالیٰ کی، بس اس کی مشیت و ارادے کا تقاضا ہے، وہ اس طرح اقتضا کرتا ہے کہ فلاں نعمت فلاں بندے کو حاصل ہو جائے. لیکن یہ حسود یعنی حسد خور حاسد مسکین اس کا زوال چاہتا ہے، بدبخت نااہل، اور یہ مقدرات الہی کے خلاف تضاد چاہنے کے سوا کچھ نہیں ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلاف اور تضاد چاہتا ہے، یعنی خدا کی